الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہے۔ سامعین محترم، جب جناب اسماعیل جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور ادھر سے جناب اسماعیل کے ایندھن کے رگڑنے سے زمزم نمودار ہو گیا، تو وہ لوگ، وہ عرب جو صحراؤں کا سفر کرتے تھے، پانی کی تلاش میں رہتے تھے، اسی پانی کی تلاش میں عرب کا ایک قافلہ محو سفر ہے، دیکھا ایک جگہ پہ پرندے جمع ہیں، پانی کے آثار دیکھے، یہ قبیلہ وہاں چلا گیا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تاریخ نے لکھا اس قبیلے کا نام تھا جرہم، قبیلہ جرہم یہاں پہ آباد ہو گیا۔ ادھر جناب اسماعیل کی بھی پرورش ہوتی رہی، جناب اسماعیل بھی بڑھتے رہے۔ جب شادی کے قابل ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام، قبیلہ جرہم کا سردار تھا مضاز کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، اس بیٹی کا نام تھا سیدہ۔ جناب اسماعیل کی شادی جناب سیدہ سے ہو گئی۔ اس شادی کے نتیجے میں اللہ نے جناب اسماعیل کو 12 بیٹے عطا کیے۔ ان 12 بیٹوں میں سے وہ بیٹا جس کی پیشانی میں اللہ کے رسول کا نور چمک رہا تھا، اس بیٹے کا نام تھا قیدار۔ قیدار مکہ میں رہا، جناب اسماعیل کے باقی 11 بیٹے اور ان کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئے۔ پھر اللہ نے قیدار کو بیٹا دیا، بیٹے کا نام نبت رکھا۔ وہ نور
جو جناب اسماعیل کی پیشانی میں تھا ادھر سے منتقل ہو کے قیدار کی پیشانی میں آیا. اب وہ نور جناب نبض کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا. یہ سلسلہ نبض سے امیسہ تک پہنچا, امیسہ سے ایمن تک پہنچا, ایمن سے اشہب تک پہنچا, اشہب سے عدنان تک پہنچا, عدنان سے ماد تک پہنچا, ماد سے نزار تک پہنچا, اور نزار سے یہ جناب مزر تک پہنچ گیا. اب اللہ کے رسول کا نور جناب مزر کی پیشانی میں چمک رہا ہے. اللہ نے جناب مزر کو 2 بیٹے عطا کیے, ایک کا نام الیاس تھا, دوسرے کا نام اعلان تھا. آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کو منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, اس لیے خاندان بیان کر رہا ہوں, کیونکہ جس شخصیت کا آج میں نے تذکرہ کرنا ہے وہ اتنی بلند ہے, ضروری ہے میں پہلے اس کے خاندان کو بیان توجہ ہے نا میری طرف. بس جناب مزر کے 2 بیٹے اعلان, الیاس. جناب الیاس سے بنی ہاشم کا تعلق ہے. جناب الیاس کی 22ویں پشت میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوتی ہے. ادھر دوسرا بھائی اعلان, ان کی اولاد چلی. اس کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری ہے, تاریخ میں نام اکرمہ لکھا ہے. اکرمہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, اس میں نام منصور رکھا. منصور کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے, ایک بیٹے کا نام حوازن تھا. حوازن کی اتنی اولاد بڑی, اتنی اولاد بڑی کہ حوازن کے نام پہ قبیلہ بن گیا. اور آپ تاریخ میں دیکھتے ہوں گے کہ اس کا تعلق قبیلہ حوازن سے ہے, اس کا تعلق قبیلہ حوازن سے ہے. ان کا جد امجد اسی منصور کا بیٹا حوازن تھا. اب یہ قبیلہ عرب کا ایک خصوصیت رکھتا تھا, باقی عرب کے قبائل کی نسبت قبیلہ حوازن بہت زیادہ شجاع تھا, بہت زیادہ بہادر تھا. اب بہادری کتنی تھی, تاریخ نے لکھا اس وقت کے عرب قبیلہ حوازن کے بارے میں کہا کرتے تھے, اِنَّا سَيُوفَ حَوَازِن أَخْطَرُ مِنْ سَوَائِقِ السَّمَاءِ, کہ قبیلہ حوازن کی تلواریں تو آسمانی بجلی سے بھی زیادہ خطرناک تھا. یہ قبیلہ اس قدر شجاع تھا. قبیلہ حوازن کا سلسلہ بڑھتا گیا. اسی قبیلے کا ایک فرد ہے, اس فرد کا نام تاریخ میں ربیعہ لکھا ہے. ربیعہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, اس کا نام تھا کلاب, اور کلاب کے گھر کو اللہ نے بیٹوں سے بھر دیا. تاریخ نے کہا کلاب کے 11 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام جعفر, ایک بیٹے کا نام ہے عامر. جعفر کی جب اولاد چلی اور عامر کی اولاد چلی, باقی 11 بیٹوں کی اولاد چلی, یہ اتنا بڑھا حوازن سے الگ ہو کے کلاب کے نام پہ قبیلہ بن گیا, جو بعد میں قبیلہ کلابیہ کہلایا. یہ کتنا بہادر قبیلہ تھا. تاریخ نے لکھا ان میں بہادری حوازن سے بھی زیادہ تھی. بھائی ان کی بہادری کی علامت کیا؟ کہا جو بھی بہادر تلوار لینے کے قابل ہوتا تو وہ اپنی تلوار کو قبیلہ کلاب کے بہادروں کا نام لکھواتا. نام لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا نام میری تلوار پر لکھا ہوا ہے, جیسے
بہادر ہے میں بھی بہادر ہوں۔ اور کیسر روم آپ جانتے ہیں، اس کے پاس عرب میں سے جب کوئی جاتا وہ سوال کرتا، بتاؤ قبیلہ کلاب سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہے تمہارا؟ اگر وہ کہہ دیتا ہاں ہے تو اس وقت روم کا بادشاہ احترام کرتا، اگر کوئی رشتہ داری قبیلہ کلاب سے نہ نکلتی تو کہتا ہے واپس چلے جاؤ، تم احترام کے قابل نہیں۔ کہا قبیلہ کلاب کے لوگوں کا کیوں احترام کرتے ہو؟ کہا ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں ان کی شجاعت کے چرچے روم تک پہنچے ہوئے۔ اب اس کلاب کے کتنے بیٹے تھے؟ 11۔ ان 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام جعفر، دوسرے بیٹے کا نام عامر۔ جعفر سے جو اولاد چلی اس میں سے ایک شخصیت گزری ہے سہیل۔ سہیل کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی، بیٹی کا نام تاریخ نے کہا سمامہ تھا۔ سمامہ کی بیٹی ادھر سے دوسرے بھائی عامر کی اولاد چلی، بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ ایک شخصیت پہ پہنچا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے حزام۔ اب کلاب کے 2 بیٹے، ایک عامر ایک جعفر۔ جعفر کی شاخ سے بیٹی سمامہ، عامر کی شاخ سے حزام۔ اب جب یہ دونوں شادی کے قابل ہوئے، رشتہ دیکھا جانے لگا تو قبیلہ کلاب کے جعفر والوں نے دیکھا مردوں میں اگر کوئی رشتے کے قابل ہے عامر کی اولاد ہے، اور عامر کی اولاد میں سے بھی حزام شریف انسان ہے۔ ادھر حزام والوں نے بھی اب بیٹی کو دیکھنا شروع کیا تو کہا کہ اگر کوئی رشتے کے قابل ہے وہ سہیل کی بیٹی سمامہ ہے۔ قبیلہ کلاب نے فیصلہ کیا حزام اور سمامہ کی شادی کر دی جائے۔ دھوم دھام سے قبیلہ کلاب میں یہ شادی ہوئی، سمامہ حزام کے گھر میں آ گئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ نے حزام اور سمامہ کو 3 اولادیں عطا کی تھی۔ توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گیا؟ ایک مرتبہ سب بات ساتھ لیجیے محمد وآلہ محمد۔ بھائی 3 اولادیں ہوئی سمامہ اور حزام کے گھر۔ ایک بیٹے کا نام علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام تیان تھا۔ 2 بیٹے ملے تھے، ایک بیٹی ملی تھی، بیٹی کا نام رکھا فاطمہ اور کنیت بھی رکھ دی ام البنین۔ 3 اولادیں، ایک بیٹی 2 بیٹے۔ باپ کو بیٹی بہت عزیز تھی، ویسے بھی باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو حزام کو بھی اپنی بیٹی فاطمہ بہت پیاری تھی، بہت عزیز تھی۔ یہ ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ اب اس کی تربیت کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک سورہ جناب ام البنین کو حفظ کرایا کرتے تھے۔ جب بیٹی حفظ کرتی تھی تو اس وقت جناب حزام اپنی بیٹی کو درہم انعام کے طور پر دیتے تھے۔ بیٹی کو درہم سنبھال کے رکھ لیتی، بابا کو سورت سناتی، قرآن سناتی۔ جب بہت سارے درہم جمع ہو جاتے، ایک سائلہ، ایک فقیرنی جناب حزام کے گھر پہ دستک دیتی، جناب ام البنین جاتی، جو درہم بابا نے
तोहफे के तौर पर दिए होते वो सारे उठा के उस साइल को दे देते। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मरीज हो गई, तो दरवाजे पे दस्तक, वही साइला अब दरवाजे पे मांग गई। माँ ने जो खैरात देनी थी दे दी। पूछती है आज मेरा दरवाजा खोलने के लिए वो बच्ची नहीं आई जो आम तौर पर आया करती थी, क्या हो गया है? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, जनाबे सुमामा ने फरमाया वो मेरी बेटी थी, मरीज है, नहीं आ सकी, लेकिन तू क्यों सवाल कर रही है? कहा सवाल इसलिए कर रही हूँ, वो आदमी जितने दिरहम जमा होते सारे के सारे मुझे अता कर देती। बाप इस अंदाज से बेटे की तरबियत कर रहा था। उधर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जनाब अकील को बुलाया। अकील भाई जरा मेरे पास आना। जी या अमीरुल मोमिनीन हुक्म। कहा भाई अब मेरा दिल तड़पता है, मैं चाहता हूँ मेरा वो बेटा दुनिया में आए जो मेरे हुसैन की नुसरत करे। भाई क्या करें? अकील देखो अरब में बहादुर कबीला कौन सा है, मैं अभी बहादुर कबीले की शादी करना चाहता हूँ। इल्म अंसाब के महर थे जनाब अकील। कहा भाई अगर बहादुरी भी देखनी हो, शराफत भी देखनी हो, दीनदारी भी देखनी हो, तो ये कबीले किलाब में पाई जाती है। और जहां तक या अमीरुल मोमिनीन मैंने तहकीक की है, अगर आपने रिश्ता करना है तो कबीले किलाब का एक घर है जिस घर के सरबराह का नाम है हुजाम, उसकी ज़ौजा का नाम है सुमामा, इसके हैं दो बेटे, एक बेटी। पूरे कबीले किलाब में अगर कोई सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और दीनदार आदमी और यारी तेरे काबिल है तो वो हुजाम और सुमामा की बेटी उम्मुल बनीन फातिमा है। तारीख ने लिखा ये किलाब रहता तो कूफा में था, मगर उस वक्त मदीना से बाहर 12 मील के फासले पे आया हुआ था। जनाब अकील मदीना से चले, वहां पहुंचे जहां पर ये कबीला किलाब आबाद था। कबीला किलाब के सरदार ने कहा, ऐ अबू तालिब के बेटे हमें हुक्म करते, हम आपके पास आ जाते, आपने क्यों जहमत की? तो जनाब अकील ने कहा आपका शुक्रिया, काम ऐसा था जिसके लिए इंसान को खुद आना पड़ता है। कहा कैसे आना होगा? कहा मैं हुजाम की बेटी का रिश्ता अपने भाई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए मांगने आया है। उस वक्त जनाबे हुजाम ने कहा ऐ अकील मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आपका घराना तो वो है जिसने दुनिया को शरीयत सिखाई है। मैं पहले बेटी से पूछ लूं मेरी बेटी की रिजा क्या है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब जनाबे अकील चलते जनाबे अकील बैठे, हुजाम अपनी बेटी के पास गए, अपनी ज़ौजा को बुलाया और फिर ज़ौजा से जनाबे हुजाम ने तन्हाई में बात की। कहा देखो हमारा वक्त जा गया है, हमारे नसीब को 4 चांद लगे हैं। अबू तालिब का बेटा अकील अपने भाई अमीरुल मोमिनीन के लिए हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आया है।
تو تم بیٹی سے پوچھو کیا وہ راضی ہے۔ تو اس وقت جناب ثمامہ نے جناب ام البنین کی سہیلیوں کو بلایا، کہا جاؤ میری بیٹی سے پوچھو کیا وہ اس عقد پہ راضی ہے۔ سہیلیاں آئیں، جناب ام البنین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، تفکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سہیلیاں پہنچی، کہا اے فاطمہ ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے والدین نے بھیجا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کیا تمہارا حق امیر المومنین سے ہو جائے، آپ اس پہ راضی ہیں؟ فوراً چہرے کے آثار بدلے، کہا میں کافی دیر سے پریشان بیٹھی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک مسمور آئے میرے پاس بیٹھے اور مجھے دلہن بنا کے تیار کرنے لگی، مجھے خود تیار کر رہی تھی، مجھے سوار رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بی بی تم کون ہو؟ تو اس وقت اس بیٹی نے فرمایا اے فاطمہ میں زہرا ہوں، میں تمہیں دلہن بنانے آئی ہوں چونکہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنے۔ کہا بس میری ماں کو میری رضا کے متعلق یہ خواب بیان کر دو۔ اب جب بیٹی کی رضایت معلوم ہو گئی، ادھر حزام نے قبیلے والوں کو بلایا، عقد کے مراسم ہونے لگے۔ جب عقد کے مراسم ہونے والے تھے تو جناب حزام نے اپنے قبیلے والوں کو کہا دیکھو میرا رشتہ بنی ہاشم سے جڑ رہا ہے، بتاؤ اس رشتے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت قبیلہ کلاب کے جو بزرگان موجود تھے سب نے بیک زباں ہو کے ایک جملہ کہا یا حزام ما تريدنا ان نقول فی ابن ام رسول اللہ وناصر دین اللہ فمن لنا بأکرم منہ حسبا ونسبا فلنا الشرف والمجد فی قربہ وانتصابنا لہ ونعم ما صلاح۔ کہا حزام ہم کیا کہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا دار بھائی ہے، جو اللہ کے دین کا ناصر ہے اور پوری کائنات میں حسب کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے جس سے زیادہ عزت والا ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر ایک انصاف کیا ہے قبیلہ کلاب کے بزرگوں میں۔ کہا حزام یاد رکھنا علی کا ہماری بیٹی سے شادی کرنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ علی کی عظمت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عظمت ہے کہ علی ہماری بیٹی سے شادی کر رہا۔ فلنا الشرف والمجد، اے حزام یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، علی سے ہمارا رشتہ جڑ رہا ہے، ہم علی کے رشتہ دار بن رہے ہیں، بہت اچھا کیا ہے جو کیا ہے۔ اب ادھر یہ نکاح کے مراسم کی تیاری ہوئی، ادھر بنی کلاب کی ایک دایا تھی، جناب ثمامہ نے اس دایا کو بلایا، کہا جلدی کرو میری بیٹی کو تیار کرو، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، عقد کے مراسم ہونے والے ہیں۔ دایا آئی، کہا ثمامہ بتاؤ تو صحیح رشتہ کہاں کیا ہے؟ کہا
بنی ہاشم کا قبیلہ، ابو طالب کا گھرانہ، ابو طالب کے بیٹوں میں سے اس بیٹے سے کیا ہے جس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ جو ہی امیر المومنین کا نام سنا نا، یوں اس دایا نے ہاتھ اٹھائے، کہا الحمدللہ رب العالمین سعد حظنا وعلا قدرنا، کہا ہم نے اس خدا کی جو کائنات کو پالنے والا ہے، اب ہمارے بخت کو چار چاند لگے، قبائل عرب میں ہماری عظمت بلند کرے۔ اب نکاح ہوا، 10-12 محامل کو تیار کیا گیا۔ ایک محمل میں جناب ام البنین، دوسرے محمل میں باقی قبیلے کی عورتیں، ماں کے ساتھ بیٹی کو بٹھایا گیا۔ جناب سمامہ، جناب ام البنین ایک محمل میں، اس خاندان کی باقی عورتیں باقی محملوں میں، اور ان محملوں کو بنی کلاب کے بہادروں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب جناب ام البنین آ رہی ہے بنی ہاشم کے گھرانے میں۔ جب سرحد مدینہ پہ پہنچی تو بنی ہاشم کے نا خاندانی روایات کو جانتے تھے۔ امیر المومنین نے استقبال کو بھیجا، کہا بنی کلاب والے آ رہے ہیں، بنی ہاشم والوں ان کا استقبال کرو۔ ان کا استقبال کیا گیا۔ جب یہ پورا قافلہ پہنچا بنی ہاشم کے محلہ میں، جناب ام البنین علیہ السلام کو اب امیر المومنین کے گھر پہنچانا تھا۔ اب جملہ سننا اور دیکھنا، سوچنا، تفکر کرنا، کتنی وفادار تھی آل محمد کے گھرانے کی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آئی، قبیلہ والے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، اے میری ماں، بابا، قبیلہ کلاب کی عورتیں کیسے ہو؟ ایک مرتبہ یہیں پہ رک جاؤ۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا میں اولاد زہرا کے پاس جاتی ہوں، اگر انہوں نے مجھے اپنی خادمہ کے طور پر قبول کر لیا تو ٹھیک، بابا اگر انہوں نے مجھے نوکرانی قبول نہ کیا فوراً میں گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلی آؤں گی۔ بس عزادارو ادھر سے چلی، چلتے چلتے اس کمرے میں آئی جس کمرے میں اولاد زہرا تشریف فرما تھی۔ کریم ابن کریم تھے، مسند پہ امام حسن حسین بیٹھے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم بیٹھی ہیں۔ جو ہی آئی پہلا جملہ کہا، اے میرے آقا زادے، ما جئتو لأحل محل امکما، اے میرے آقا زادے میں تمہاری ماں زہرا کی جگہ پہ نہیں آئی ہوں۔ کیوں آئی ہوں؟ جئتو ہنا خاطبۃ لکم، اے میرے آقا زادے میں تو تمہاری نوکری کرنے آئی ہوں، آپ مجھے اپنی خادمہ کے طور پر قبول کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک، وَإِلَّا وَإِنِّي رَاجِعَةٌ إِلَىٰ دَارِي، میرے قبیلے کے افراد دروازے پہ کھڑے ہیں، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ قسم بخدا تڑپی ہے اولاد زہرا۔ کہا اماں ام البنین کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھر آپ کا ہے، انت عزیزتن انت کریمتن، تم تو بہت شریف خاندان کی کریم بیٹی ہو۔ اب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اس گھر میں رہی۔ اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا، نام رکھا گیا عباس۔ جب عباس نام رکھا نا، جناب زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کے آئی تھی، کہا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے؟
کہا ہاں، کہا بابا اجازت ہے میں اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لے لوں؟ کہا لے لو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مولا عباس کو ہاتھوں پہ لیا، اپنا منہ مولا عباس کے کان کے قریب لے گئی اور ایک جملہ کہا، عباس تجھے ماں زہرا سلام کر رہی ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا بیٹی بتاؤ تو صحیح بھائی کو کیا کہا؟ کہا بابا جب ماں زہرا کا آخری وقت تھا مجھے وصیت کر کے گئی تھی، اے میری بیٹی تمہارے گھرانے میں تیرے بھائی کی ولادت ہوگی، اس کا نام عباس ہوگا، جب عباس دنیا پہ آئے اسے کہنا ماں زہرا سلام دے رہی تھی۔ بس عزادارو دیتی رہی وفا کے درس، پڑھاتی رہی وفا۔ عباس جو تیرے آقا زادے ہیں، وہ زہرا کا بیٹے ہے، وہ کنیز کا بیٹا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے روایت دیکھی ہے، جب کافرہ تیار ہو گیا تھا نا عراق کے لیے، سب سواریاں محمل میں سوار ہو گئی، مولا حسین کی آواز تھی میرا عباس کہاں ہے؟ اکبر دیکھو چچا عباس کہاں چلے گئے ہیں؟ جناب اکبر علیہ السلام آئے، دیکھا روضہ رسول تھا، ایسا منظر دیکھا، روتے ہوئے بابا کے پاس چلے گئے، کہا بابا آؤ دیکھو روضہ رسول ہے، ہم زمین میں چچا عباس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، کوئی راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ عزادار سنو گے مولا حسین آئے تو اس وقت جناب امیر المومنین ایک جملہ کہہ رہی تھی، عباس روضہ رسول پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ضمانت دو تمہاری کی بیٹی زینب کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ عباس تم محمد کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ عزادار جناب عباس سر جھکا کے کھڑے تھے، اچانک امام حسین کی آواز آئی، اللہم اربعین، عباس کی ضمانت حسین دیتا ہے، بس دعا کرے عباس زندہ رہے، جب تک زندہ رہا میں ضمانت دیتا ہوں میری بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس عزادار آ گیا مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین مجھے اجازت دو۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس جو مدینہ سے لے کے آئی ہوں وہ آپ کے پہرے پہ سونے کی آئی ہے۔ عباس کیسے اجازت دو؟ بس عزادارو میں نے یہی پڑھا ہے، جناب سکینہ کی آواز ہے، چچا عباس میں پیاسی ہوں۔ عزادارو پیاس کی آواز سنی، بھتیجی کے پاس آئے، سکینہ پیاس لگی ہے؟ جی چچا پیاسی ہوں۔ شہزادی کو اٹھایا، کہا ایک دفعہ یہی بات بابا کے سامنے تو کہہ دو۔ عزادارو جناب سکینہ آئی، کہا بابا بہت پیاس لگی ہے، میرے چچا کو اجازت دو۔ عزادارو امام حسین نے ایک بات عباس سے کی، دوسری بات جناب سکینہ سے کی۔ جناب سکینہ نے کہا بیٹی میں تیرے چچا کو اجازت دے رہا ہوں مگر چچا یاد بہت آئیں گے۔ بس عزادارو مکاتب نے لکھا چاہے شام غریبہ تھی کوفہ کے بازار میں جب تماچا لگتا چچا کے سر کی طرف دیکھتی، جب تازیانہ لگتا چچا عباس کے سر کو دیکھتی، اور دوسری بات مولا عباس سے کی، کہا عباس جاؤ میں نے اجازت دی ہے مگر تمہیں اجازت میری بہن زینب سے ملے گی۔ عزادار جناب عباس چلے اس خیمے میں آئے جہاں پہ
بیچنے لگے بس بہن مجھ پہ روتی رہی کہا عباس میں تمہیں روکتی نہیں ہوں مگر جاتے جاتے میری ایک بات سنتے جاؤ شہر کوفہ تھا کوفہ کے گھر میں میں اکیلی بیٹھی تھی بابا علی میرے پاس آئے تھے دھاڑے مار کے رونے لگے تھے میں پریشان ہو گئی آج تک میں نے بابا علی کو رو کے نہیں دیکھا آج بابا علی دھاڑے مار کے کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ دے باپ خوش ہوتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں کہا میری بیٹی زینب مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے یہی کوفہ ہوگا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی تڑپ کے کہا بابا میرا بھائی تو حسین ہے میرا بھائی تو عباس ہے کہاں کوئی شہزادی اس وقت نہ عباس ہوگا اس وقت نہ حسین ہوگا بس کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے اب میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی پڑے گی اور میرے سر سے چادر بھی اترے گی اب مجھے کوفہ کے بازار میں بھی جانا ہوگا بس عزادارو جناب عباس چلے جنگ کی اچانک آواز آئی حسین میرا آخری صدا بس عزادارو جو ہی مولا عباس کی یہ آواز آئی مولا عباس گھوڑے سے گرے مجرد یعنی ساکت العباس صاحب جیل العدو بلا محجم الحسین دشمن نے جناب زینب کے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا اکبر کا پیاسا بابا سکینہ کا زخمی بابا متحیر تھا عباس کے ناشے پہ جاؤ یا زینب کے خیمے سے لشکر کو دور کرو عزادارو سنو گے لشکر خیمے کی طرف بڑھ کیوں رہا تھا کأنہم استضعفوا جانب الحسین کا عباس کے جانے کے بعد حسین کو کمزور سمجھ لیا تھا اس لیے زینب کے خیمے پہ حملہ کر رہے تھے بس عزادارو ادھر ہے جناب عباس زمین سے گرنے لگے ایک مسلموں نے اپنی گود میں جناب عباس کا سر لیا اور کہہ رہی تھی آ جاؤ میرا وفادار بیٹا آ جاؤ میرا عباس بیٹا جب بیٹے کا نام سنا تڑپ کے کہنے لگے عباس اے بیوی میری ماں تو مدینہ رہ گئی ہے تجھے بیٹا کہہ کے پکارنے والی کون آواز آئی عباس میں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی تیرا سر کون میں لینے آئی ہوں عزادارو دینا عباس باب الحوائج ہے یہ لقب ملا کب تھا قسم بخدا دیکھ سر ملا ہوا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہے یا اللہ عباس میری زینب اور حسین سے ایسی وفا کی ہے اب جو عباس کے در پہ آئے وہ واپس نہ جائے میرے عباس کے باب الحوائج بنا دے بس عزادارو اللہ کا رسول جان کوثر لے کے آئے کہا ہاتھ کوثر پیے جو بھی شہید ہوا ہے میں نے میرے ہاتھوں سے کوثر پلایا پھر شہادت ہوئی بس عزادارو عباس کے ہاتھ تھے نہیں رو رو کے کہہ رہے تھے نانا مجھے معاف کرنا جس بی بی نے مشرق پہنائی تھی خیمہ کے در پہ میرا انتظار کر رہی ہے ابھی وہ پیاسی ہے اس کے پانی پینے سے پہلے عباس کیسے پانی پیے ابھی میری آقازادی زینب پیاسی ہے ابھی میرا آقا حسین پیاسا ہے بس عزادارو حسین 4000 کے لشکر کو بھگا رہا ہے لشکر بھاگ رہا تھا مولا حسین عباس کے لاشے کے پاس پہنچے اچانک 4000 کے لشکر میں سے ایک ملعون نے آواز دی برگردین
کر دی حسین کی برادر رک جاؤ حسین کا عباس مارا گیا ہے کہاں کیا کرے بھائی کو مارا گیا ہے کہاں آؤ حسین اور عباس کے گرد دائرہ بناتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں حسین عباس تماشا کو روکا کیسے ہے حسین کیسے رو رہا تھا کان حسین یبکی کتب الیتیم حسین ایسے رو رہا تھا جیسے یتیم بچہ روتا ہے جو ہی مولا حسین مولا عباس کے پاس پہنچے مولا عباس کے ساتھ لے گئے اب عجیب منظر دیکھا مولا عباس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں سر بھی زخمی پیشانی بھی زخمی مگر جناب عباس نے اپنی ٹانگوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے گھٹنوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے مولا حسین نے فرمایا عباس پاؤں پھیلا دو پاؤں کو سیدھا کر دو کیوں درد ہو رہا ہے پاؤں پھٹ گئے ہیں قسم بخدا وفادار تھا نا جناب انور برین کی تربیت تھی نا بس رو رو ایک جملہ کہہ رہا تھا مولا میں اپنے گھٹنے کو سیدھا نہیں کرتا کیوں عباس کا استحیی من عمرک فاطمہ تجرے سے عوامی مولا آپ کی ماں زہرا سے حیا آتا ہے آپ کی ماں زہرا سامنے بیٹھی ہے آپ کی ماں زہرا کے سامنے عباس پاؤں کیسے پھیلائے بس عزادارو مولا حسین رو رو کے ایک جملہ کہہ رہا تھا آخی میں یحمی بنات محمد ان یسترحمنا من لا یرحم عباس تو جا رہا ہے مجھے بتاتا جا جب محمد کی بیٹیاں بے رحموں کے سامنے ہوں گی میری زینب کے ساتھ شمر ہوگا خونی ہوگا میری بہنوں کی حفاظت کون کرے گا میری بہن زینب کی چادر کی حفاظت کون کرے گا اور پھر دوسرا جملہ کہا عباس ما خلت بعد عباس ما خلت بعد ان تشل سوارنی وَتَّقُوا خَبَاسَرَتِي وَزَهْرِ وَقْسَدْ عباس میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا تیری شہادت کے بعد میرے بازو شل ہو جائیں گے میری بینائی کمزور ہو جائے گی میری کمر ٹوٹ جائے گی مجھے کہنا پڑے گا نہیں کیسا رہی بس عزادارو اب دوسرا جملہ کہا کیا عباس اب میں اور کچھ نہیں کہتا مجھے ایک بات کا جواب دو جب میں خیام سے آپ کی آواز پر آیا تھا سکینہ خالی جان لے کے تر رحمت میں کھڑی تھی عباس جب میں خیام میں واپس جاؤں گا میں تیری بھتیجی سکینہ کو کیا جواب دوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ تجھے واسطہ جناب سرکار وفا کے مسائل کا کریم اللہ تجھے واسطہ جناب عباس علیہ السلام کے مسائل کا کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما امام زمان علیہ السلام کے دشمنان کو نیست و نابود فرما امام زمان علیہ السلام کی آپ حفاظت و نصرت فرما
امام زمان علیہ السلام کو ہمارے اوپر راضی اور خوشنود فرما۔ کریم اللہ جتنے عزادار اس مقام پہ چل کے آئے ہیں ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پانی مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ مجھ حکیم کی یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ یہ عزادار جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مولا عباس علیہ السلام مولا باب الحوائج کے صدقے جلد قبول فرما۔ کریم اللہ انہیں اس در سے خالی واپس نہ موڑ۔ کریم اللہ ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جن کے گھر بے آباد ہیں ان کے گھر آباد و شاد فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہمیں علوم آل محمد کی خیرات عطا فرما، ہمیں امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی